بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم پھر آپ کے ساتھ پی ٹی آئی کی سیاست کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پی ٹی آئی ایک بدقسمت جماعت ہے جس کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں ہے، لیکن اس کے چند لیڈرز جو عمران خان کے نام ووٹ لیتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی بظاہر متحد نظر آتی ہے لیکن اندر سے گروپوں میں منقسم ہے۔ ایک گروپ علیمہ خان اس کو لیڈ کر رہی ہے، دوسرا گروپ بشرا بی بی کر رہی ہے، تیسرا گروپ بیرسٹر گور علی خان کے پاس ہے، چوتھا گروپ جناب وزیر اعلیٰ کے پی کے پاس ہے۔ پھر آگے نیچے جو باقی لیڈر بھی ہیں، سلمان اکرم راجہ، یہ بھی اپنے حساب سے بڑے لیڈر ہیں، اور پھر ہمارے دوست شیخ وقاص اکرم، وہ تو پھر ان سب سے ہی بھاری ہیں۔ ہر ایک کی اپنے اپنے راگ ہیں۔ بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے لیڈر کسی ایک پالیسی پر متحد نہیں ہیں۔ تو ناظرین کرام، قبل اس کو آگے بڑھیں، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کو اطلاع ملے۔ ناظرین کرام، 2 سال ہونے کو ہیں، عمران خان کی رہائی ہو جانی چاہیے، کچھ سیٹلمنٹ ہو جانا چاہیے، لیکن سوچنا کا مقام ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو باہر آنے میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں۔ وہ کون لوگ ہیں جو عمران خان کو یہ باور کراتے ہیں اور یہ سبق جا کر سکھاتے ہیں کہ آپ نے سر نیچا کر کے کوئی سیٹلمنٹ کر لی تو آپ کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ تو خان صاحب، آپ کے جتنے لوگ یہ مشورہ دے رہے ہیں وہ آپ کو مزید عرصے تک جیل میں رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر زیادہ عرصہ جیل میں آدمی رہے، لیڈر رہے، تو پھر اس کی سیٹیں 15-16 ہی رہ جاتی ہیں۔ ہمارے سامنے مسلم لیگ نون کا یہ حال ہو چکا ہے، پیپلز پارٹی کا یہ حال ہو چکا ہے۔ آپ کی جماعت کو 8 فروری کے انتخابات میں ان کے پاس آپ کا نشان نہ ہونے کے باوجود لوگوں نے ووٹ دیے۔ وہ کب تک آپ سے امیدیں وابستہ کیے رکھیں گے؟ آپ کی پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے وہ سب سے بڑی وجہ آپ کی جماعت کی کمزوری ہے۔ یہ کمزوری ہی ہے جس سے حکومت بھی فائدہ اٹھاتی ہے۔ کوئی علیمہ خان کے پیچھے لگا ہوا ہے، کوئی بشرا بی بی کی آشیرواد حاصل کر رہا ہے۔ علیمہ خان تو اب معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ 60-70% جماعت پر قبضہ ہی کر لیا ہے، اور پھر ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جناب گور علی خان کو کون مانتا ہے جی، پھر یہ سلمان اکرم راجہ کو کون مانتا ہے۔ ابھی لاہور میں اجتماع ہوا، اس سے اختلافات بھی پھر کھل کر سامنے آ گئے۔ ایک چھوٹا سا اجتماع تھا، وہ جو بھی مریم اور نواز کی مہربانی سے ان کو وہاں جلسہ کرنے دیا گیا جاتی عمرہ کے قریب برائیونڈ میں۔ تو اس اجتماع سے نظر تو آتا تھا کہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ایک بار ری یونین ہوئی ہے پی ٹی آئی کی، پی ٹی آئی کو فائدہ تو ہوا ہے، لیکن نقصان اس بات کا ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں۔ پارٹی پر ہر ایک آدمی اپنا قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پارٹی کے اندر ایک عنصر موجود ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو سیاست کی سوچتا ہے۔ عمران خان ان پہ تو کوئی اعتبار بھی شدب نہ کرے کہ شاہ محمود قریشی چاہتے ہیں کہ اس سیاسی سیٹلمنٹ ہو جائے۔ 4 آدمیوں نے ان کے ساتھ اور بھی بیان دیے ہیں، محمود رشید ہیں، ان کے ساتھ یاسمین ہیں، ان کے ساتھ دیگر لوگ ہیں، اعجاز صاحب ہیں، سینیٹر اعجاز ہیں، اور ان لوگوں نے وہ جو سرفراز سچیمہ ہیں، یہ لوگ جیلیں کاٹ رہے ہیں۔ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو ملنے نہیں جاتا۔ سب سے بڑا گلہ ان کو اس بات کا یہ ہے کوئی پوچھنے نہیں جاتا، ان کے گھر والے ہی جاتے ہیں۔ سیاسی جماعت کے کارکنوں کو بھی چاہیے ہوتا یہ ہے کہ اپنے لیڈروں کی خیریت دریافت کریں، کبھی ان کے لیے پھول لے جائیں۔ پھول نہیں لے جا سکتے تو کم از کم کوئی
کوئی ایک چیز ان کے لیے چھوٹی موٹی لے جائیں کہ یار ہم آپ کے لیے لے رہے ہیں، محبت کا اظہار کر، ان کا حوصلہ ہو جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ جاوید ہاشمی جب جیل میں تھے، ایک زمانے میں شیخ رشید بھی جیل میں تھے، اس زمانے میں لوگ بہاولپور ان کے لیے جاتے تھے. ایک زمانے میں مخدوم جاوید ہاشمی یہاں پر تھے تو ان کی ملاقات کے لیے 20 لوگ جاتے تھے. پھر یوسف رضا گیلانی تھے تو لوگ نہیں جاتے تھے ان کے اتنے جتنے مخدوم جاوید ہاشمی کے جاتے تھے. بہرحال نواز شریف تھے، نواز شریف تو خیر بڑے لیڈر تھے نا، مریم نواز تھی، تو ان کو ملنے کے لیے لوگ جاتے تھے، بڑی لائنیں لگی ہوتی تھی ملنے کے لیے. تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں، یہاں لوگ اندر اندر ہی مل کر کوئی اپنا راستہ نکالتے ہیں اور جا کر عمران خان کو مل آتے ہیں اور اپنے نمبر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کاش پارٹی کے اندر جو گروپنگ ہے اس میں وہ کمی آ جائے تو ممکن ہے کہ کوئی بہتری کی صورت نکل آئے. عمران خان چونکہ جیل میں ہے تو ساری پارٹی جو ہے وہ کہہ لیں گے بیماری ہے، ان کو کوئی کسی کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہر ایک آدمی اپنے اپنے گیت گا رہے ہیں. عمران خان باہر ہوتے تو شاید کسی کی جرت بھی نہیں ہوتی کوئی اختلاف کی بات کرے، کوئی چوں بھی کرے، شراب بھی کرے. سب لوگ سر نیچے کر کے بےزتی بھی کرا رہے ہوتے اور بات بھی سنتے. اب ان کی صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب جیل میں ہیں، ان کی رائے کی لوگوں کو فکر نہیں ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو حکومت کا ایجنٹ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سے زیادہ عمران خان کا لائل نہیں ہوئی. 1 سال سے زیادہ عرصہ ان کو یہ حکومت جو بنی ہے اس سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ان کو، یعنی 2 سال سے زیادہ ہونے والے ہیں عمران خان جیل میں، اور مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر وہ باہر آ جائے.